میں اپنی قسمت تے ناز کرنا بڑے بڑے لوگ ہیں میں تے فقیر جہاں بندہ غریب آدمی لیکن مرشد دی کرم نوازیے میری پیدائش بھی لجپال بارو کریم دے آستانے تے ہوئی اور اتھائی پیدا ہویا تے پہلی گھٹی جڑی ہوں دیا نہ پانی نہ کوئی بھی شائع پہلی گھٹی میرے مرشد کریم حضور بارو کریم رحمت اللہ علیہ اپنا لعاب مبارک پاتا ورنہ میں تو کوئی چیز ہی نہیں تے حضور قبلہ پیر سواج رحمت اللہ علیہ نے ایک رو شعر سنا مات مال آپ تشریف کی دیا مال آپ دا بیان شروع تھی سی اگر تو دل ہوگا تو سنا نہ تو میں کے لیے گدا انہیں نے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے تو میں سنا نہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ علیہ پیر بارو شریف خواجہ پیر نعرہ تکبیر حضور کی بلاد محمد امیر بھوروی صاحب حضرات محترم بس انشاءاللہ وقت شعر ادھار رہ گئے میں ان حضرت کو دعوت دیتی ہے لیکن میں دعوت کرنا عالم نبیل فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد امیر بھوروی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ دا خطاب لا جواب ہو سی آپ نے خطاب کو سن کے اسا تسا اپنا ایمان تازہ کرنے ایک باری ولاوی نعرہ مار کے تبہ بنجو تو میرا دل آج اتنا خوش ہے باغ بہار ہے کہ الحمدللہ اس مسجد سین دے اندر میرے مرشد کریم حضور قدوت السالکین یادگار اسلاف مرشد کامل حضرت خواجہ غریب نواز سجادہ نشین دامت برکاتہ العالیہ نے کیسی سونی مسجد اور دربار بنا کے ایجنا واللہ سین بنائے الحمدللہ اس ٹائم اس سین پیر رکھڑ دی جگہ نہیں مل دی تو وقت خوش قسمت لوگ ہیں تو نعرہ عیشہ جہاں سنو جتا دوست کھڑے ہو پائے بنجو جو حضرت کا بیان شروع تھی بنجو نعرہ تکبیر لیکن حالی کھڑے ہو تو سن نعرہ دا آخری جملہ بان ختم ہوئے تو جو سارے بیٹھے نظر آؤ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ آستانہ علیہ پیر سواگ شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ علیہ پیر سواگ شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف حضور قبلہ پیر خواجہ غلام یاسین صاحب حضور قبلہ خواجہ غلام یاسین صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ سارے احباب تشریف رکھو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ بابا بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین قابل صدر احترام صدر محفل پیر طریقت رابع شریعت جگر گوشہ پیر سواق لجپال محترم جناب خواجہ غلام یاسین الحسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب الاحترام پیر طریقت رابع شریعت جگر گوشہ پیر بارو کریم محترم جناب علامہ قاری پیر عاشق حسین بابی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز محترم مشائخ اعظام علماء ذیشان عقیدہ حق آل سنت و جماعت سے وابستہ نہایت ہی عزت کے لائق برادران اسلام، اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کے سالانہ عرس پاک کی اس عظیم الشان نشست میں حاضری کی توفیق بخشی رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے، امید رکھتا ہوں بات کو توجہ سے سماعت بھی کریں گے اور اپنے قلوب و اذہان میں محفوظ بھی کریں گے، اور جو پیغام میں دینے چلا ہوں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم سب عمل بھی کریں گے۔ تقریر، وعظ، خطاب کا مقصد تب حاصل ہوتا ہے جب سمجھا بھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ فقط سن سنا کر، نعرے لگا کر اور بھول بھلا کر گھر چلے جانا، اس سے خطاب اور وعظ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے وہ عظیم آستانے جن پر آج بھی میلوں ٹھیلوں کی بجائے علماء کرام کی خطابات اور وعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے، ان آستانوں کا مقصد یہی ہے کہ جو پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا اس کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے، عوام تک علماء کرام دین اسلام کا پیغام پہنچاتے رہیں اور عوام کے دلوں میں نور ایمان بڑھتا رہے، اسلام کی روشنی اور فزوں ہوتی رہے تاکہ ہم اپنے دین و دنیا کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا کرے اور عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، ایک مسلمان کے لیے بہت توجہ دینا، ایک مسلمان کے لیے اس کائنات کے اندر جو سب سے عزیز تر شے ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے شب و روز، دن رات اور ماہ و سال قرآن اور پیارے آقا کریم کی سنت کے مطابق گزر پائیں۔ ایک بندہ کامل
اور بندہ مومن اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑا خزانہ پیارے آقا نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کو سمجھا کرتا ہے۔ اور شریعت کی اہمیت کیا ہے اس کے متعلق ابھی آپ سماعت کریں گے، لیکن دوستان گرامی یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہی شریعت ہے کہ اگر اللہ والوں کو ہٹنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ببانگ دہل دو ٹوک جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے جان دے دیں گے، پیارے محمد کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سے ایک قدم بھی نہیں ہٹ پائیں گے۔ یہ اللہ والوں کے دلوں میں اس شریعت مطہرہ کی محبت ہے۔ آؤ جب میرے آقا رسول کریم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، یعنی مکہ کے کافر اور مسلمان آپس میں مل بیٹھیں گے اور کچھ معاہدے کریں گے، کوئی معاملہ طے کر لیں گے، جو بات ہمیں بری لگتی ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے اور جو بات آپ کو بری لگتی ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ ایک درمیانہ راستہ اختیار کر کے ہم یہاں پہ رہن سہن اختیار کر لیں گے اور ایک نئے دین کی بنیاد رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ جواب عطا فرمایا، اے پیارے حبیب کریم علیہ السلام آپ انہیں فرمائیں افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننے چلا جاؤں؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ثالث مقرر کر دوں؟ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر میں کسی اور قانون کی طرف توجہ کروں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اس رب نے مکمل تفصیلی طور پہ ایک کتاب قرآن مقدس نازل کر دی ہے، لہذا میرے آقا کریم کی مبارک زبان سے یہ پیغام دلوایا گیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے دوسرا راستہ نہیں چلیں گے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی طرف نہیں دیکھیں گے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا ثالث نہیں بنایا جائے گا۔ اے پیارے پاک محمد کریم علیہ السلام آپ بتا دیجئے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت اور عمل کے لیے اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں تمام شریعت کا مفصل بیان ہے۔ اب اگر مسلمان جئیں گے تو بھی قرآن کے طریقے پہ جئیں گے، اگر مریں گے تو بھی قرآن کے طریقے کے لیے مریں گے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین اپنی اسی دین متین کے متعلق مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو یاد رکھیے ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، قرآن پاک کو قبلہ اور کعبہ بنائے، دین کو اپنے لیے نصیحت بنائے۔ لہذا میرے رب نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بیان کر دیا، لوگو اللہ کو پانے کا طریقہ قرآن ہے، جو قرآن کی تعلیم پہ چل کے آئے گا وہ اپنے رب کو پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استانہ علیہ پیر بارو شریف۔ اب مزید توجہ کیجئے، ایک کتاب ہمیں عطا کر دی گئی، اس کتاب کے اندر بڑے راز ہیں، اس کتاب کے اندر بڑے نکتے ہیں، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب کوئی سمجھ پائے گا اور کوئی نہ سمجھ پائے گا، اس کا حل کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حل میں نے مکمل عطا کیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے تمہیں ایک شان والا رسول عطا کر دیا ہے جو تم میں سے ہی ہے، تمہارے اندر سے، تمہارے شہر سے اور تمہارے قبیلے سے، عرب سے ایک شان والے رسول کو میں نے عزت عطا کی ہے، نوازا ہے۔ اور اس محبوب کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، بڑی توجہ دینا، اللہ کا قرآن سناتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم،
تم قرآن سناتے ہیں اور نگاہ کر کے تمہارے گندے دلوں کو پاک فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ قرآن بھی سناتے ہیں، دلوں کی صفائی بھی فرماتے ہیں، زنگ دور فرماتے ہیں، اور مزید ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس کتاب کی تفسیر تمہیں سمجھاتے ہیں، اس کتاب کی شرح تمہیں سمجھاتے ہیں، اس کتاب کی تمہیں تعلیم عطا کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے چھپے ہوئے جو علم و عرفان کے سمندر ہیں وہ سب کا سب کھول کے میرے پاک حبیب علیہ السلام تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں، تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت کی بات بھی سکھاتے ہیں، دنیا میں رہنے کا ڈھنگ بھی سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو غیب کی باتیں تم نہیں جانتے تھے وہ ساری غیب کی خبریں میرے نبی تمہیں سناتے ہیں۔ سامعین محترم، اب ہمیں قرآن اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ قرآن اللہ پاک کا نازل کردہ کلام ہے، اور اس قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کی دھرتی پہ علم قرآن کو عام کیا، سینوں کو روشن کیا، قرآن سنایا، قرآن سکھایا، قرآن یاد کرایا، اور قرآن مقدس کی شرح اپنی ذاتی کردار کی صورت میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قرآن کہتا ہے اے لوگو اگر سمجھنا چاہتے ہو شریعت کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، تو آؤ ذات محمد مصطفیٰ میں تمہیں پورا دین نظر آ جائے گا۔ وہی قرآن اعلان کر رہا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے اس رسول کی بات کو مان لیا اس نے اللہ رب العالمین کی بات کو مان لیا۔ اب توجہ دوستو، ایک قرآن ہے، ایک نبی کی سنت ہے، سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر، میرے آقا کریم کی تعلیم کے بغیر نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب قرآن اور حدیث ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے تو پھر کیا بنتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام سب سے پیارا دین بنتا ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام میرا رب اعلان کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے پیارا دین دین اسلام ہے، سب سے پیارا دین دین اسلام ہے۔ میرے آقا پاک پیغمبر کریم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان کر رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی، میری بات کو مانا، اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی، اللہ کی بات کو مانا۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ اور جس نے میری بات کو نہ مانا، نافرمانی کے ڈگر پہ چل پڑا، اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ میرے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون فی الجنہ میری ساری امت جنتی ہے، ساری امت جنتی ہے، سب کو داخل جنت کیا جائے گا الا من ابا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ میرے آقا کریم کے صحابہ کرام نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یابا کون ہے انکار کرنے والا، کون ہے شریعت کا انکار کرنے والا، کون ہے جنت کا انکار کرنے والا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ومن عصائی ومن عصانی فرمایا جو میری بات کو نہیں مانے گا فقد ابا وہی انکار کرنے والا ہے۔ گویا آقا نبی کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں میری امت جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ جو شریعت کا انکار کرتا ہے، شریعت سے منہ موڑتا ہے،
سنت سے منہ موڑتا ہے وہ خود کو خود جہنم میں لے جانے والا ہے۔ دوستو اب جو بات میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں اس کی طرف پوری توجہ دیجیے گا۔ قرآن کہتا ہے قرآن کی بات مانو، سنت پر چلو، نبی پاک کی اطاعت کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری سنت کا راستہ پکڑ لو، قرآن کا راستہ پکڑ لو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول کریم علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کر رہے ہیں اے میرے صحابہ کرام میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو تھام کے رہو گے لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کتاب و سنت کو تھام کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی پھٹک نہیں پاؤ گے، کبھی بہرا نہیں ہو پاؤ گے۔ میری آقا کریم نے تعلیم دی ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، کس قدر عمل کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، کس قدر عمل کیا ہے؟ جب رات رسول کے ساتھ صحابہ کرام وابستہ ہو گئے، کتاب و حکمت کا نور، کتاب و سنت کا نور ان کے دلوں میں جگمگانے لگا، پھر ان کو امتحانات سے گزرنا پڑا، ان امتحانات سے گزرتے جاتے ہیں، حق کا نعرہ بلند کرتے جاتے ہیں۔ ہاں ہاں اگر تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا گیا اور کہا گیا رسول کا دامن چھوڑ دو تو جواب یہی ملا ان صحراؤں میں ہمارا بدن، ہمارا جسم لاش میں بدل جائے گا لیکن پیارے محمد کی سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اگر ان کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا اور ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، انہوں نے یہی جواب دیا ہم کٹنا جانتے ہیں، ہم مر جانا جانتے ہیں، ہم شریعت کے نام پہ ٹکڑے ہو جانا جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ کسی مقام پہ، کسی موڑ پہ، کسی آفت و مصیبت میں پھنس کے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑنے والے ہیں۔ ہاں سامعین محترم، ان کے سامنے ان کے ماں باپ کو ذبح کر دیا گیا، ان کی اولادوں کو کاٹ ڈالا گیا، ان سے گھر بار چھین لیے گئے، لیکن جواب یہی تھا ہم کٹ جائیں گے لیکن خدا کی قسم ہے اپنے پیارے نبی کے راستے کو نہیں چھوڑ پائیں گے۔ یہ جذبہ ہے صحابہ کرام کا، یہ جذبہ ہے صحابہ کرام کا۔ اب دوستان گرامی بفرض محال اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے اگر کوئی دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، اگر کوئی پیارے پاک محمد کریم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ میرے رب نے واضح طور پہ اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو جن کو ایمان کی دولت ملی ہے، جن کو کلمے کی لازوال طاقت عطا کی گئی ہے، جن کے سینے خوف الہی اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزینے بنا دیے گئے ہیں، غور کرنا، غور کرنا میرا رب کیا اعلان کر رہا ہے؟ اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، اگر ایسا وقت آ جائے کہ تم میں سے کوئی دین چھوڑ جائے، دین سے منہ موڑ لے، دین سے برگشتہ ہو جائے، تو پھر یاد کرو اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے فسوف یأتی اللہ، اللہ رب العالمین لے آئے گا۔ کون سی قوم کو لے آئے گا؟ بقوم، ایک ایسی قوم آئے گی یحبہم ویحبونہ، اللہ اس قوم سے محبت کرنے والا ہے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قوم کی شان کیا ہے؟ بڑی توجہ رکھنا دوستو، اس قوم کی شان کیا ہے؟ میرا رب اعلان کر رہا ہے اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں، ایمان والوں سے بڑی محبت کرنے والے ہوں گے، اور اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، کافروں کے لیے بڑے سخت مزاج ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، اگر دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھانا پڑی وہ تلوار اٹھائیں گے، اگر دین کی سربلندی کے لیے اپنی زبان سے اعلی کلمۃ الحق کا اعلان کرنا پڑا اعلی کلمۃ الحق کا اعلان کریں گے، اگر دین کی سربلندی کے لیے ان کو قریہ قریہ، شہر شہر، وطن وطن جانا پڑا وہ پہنچیں گے، وہ گھوڑے دوڑائیں گے، وہ اونٹوں کی پشتوں پہ بیٹھیں گے، وہ گھوڑوں کی پشتوں پہ سواری کریں گے، اگر جان دینی پڑی وہ جان دیں گے، اگر جانیں لینی پڑی وہ جانیں لیں گے، لیکن دنیا کو بتائیں گے کہ جب تک رسول خدا کا ایک بھی
دنیا میں سب سے بلند نظر آئے گا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. لوگ ملامت کریں گے, پھپتیاں کسیں گے, مذاق اڑائیں گے, عجیب و غریب باتیں کریں گے, نہیں سنیں گے, کسی کی نہیں سنیں گے, آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ پاک وسیع علم والا ہے. اب یہ قرآن اشارہ کر رہا تھا کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ جب دین سے کوئی برگشتہ ہو جائے تو دین کے سپہ سالار اور دین کے حامی دنیا میں موجود رہیں گے اور جہاد کا علم بلند کرتے رہیں گے. پھر ایسا ہوا جب تاجدار کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرماتے ہیں. قرآن کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوتی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ دین سے منہ پھیریں گے, مرتد ہوں گے اور دین سے اپنا رشتہ کاٹ بیٹھیں گے. ایسا ہوا جب میرے آقا پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے غم کا ایک پہاڑ تھا, ان کے سینے بوجھل تھے, ان کی آنکھیں نمناک تھی اور ان کے جگر ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جل رہے تھے. لیکن مسلمانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ پریشان کن صورتحال یہ تھی کہ اطراف مدینہ میں اور عرب کے اندر بہت سے لوگوں نے بغاوت کر دی. کچھ اسلام سے مکمل طور پہ روگرداں ہو گئے. تین بڑے فتنے جن میں سے ایک فتنہ پہلے موجود تھا اور دو مزید فتنے پیدا ہو گئے. ایک فتنہ جو پہلے سے موجود تھا وہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ تھا, جنہوں نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں. اس فتنے میں اور اضافہ ہوا جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو کچھ لوگوں نے کہا اب وہ نبی تو گئے, ہم اس نبی کی طرف جاتے ہیں. نعوذ باللہ اس کے دامن سے اور زیادہ لوگ مسلمہ قذاب کے قدموں سے لپٹنے لگے اور اس کے دامن فریب میں پھنسنے لگے. لہذا مسلمہ قذاب کی جو تنظیم تھی اس کو عروج ملا, اس کو جوبر ملا اور اپنے پورے زور کے ساتھ اس کی تنظیم آگے بڑھنے لگی. دوسرا فتنہ, کچھ قبیلے مکمل طور پہ مرتد ہو گئے جس کی قرآن نے نشاندہی کی تھی, مکمل طور پہ مرتد ہو گئے اور دین متین کو چھوڑ دیا. تیسرا فتنہ, وہ مرتد نہیں ہوئے لیکن انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. کلمہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. خلیفۃ المسلمین حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک کٹھن مرحلہ تھا, ایک مشکل وقت تھا. ادھر نبوت کے جھوٹے دعوے دار حملہ کر رہے تھے, ادھر لوگ مرتد ہو چکے تھے, ادھر لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے. عالم اسلام کے اندر ایک شورش بپا تھی اور صحابہ کرام حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر رہے تھے کیا کیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا, قرآن کا اعلان ہے کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے تو اللہ کے بندے تلوار اٹھائیں گے اور جہاد کریں گے حتیٰ کہ حق بات کا اعلان بلند کریں گے. فرمایا میں تلوار اٹھاؤں گا اور تب تک لڑتا رہوں گا جب تک رسول خدا کا دین غالب نہیں آ جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, استانہ عالیہ پیر شیوان شریف. یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور امیر المومنین ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں. اور سن لو آستانہ عالیہ پیر بارو شریف خان وادہ نقش بند پہ آنے والوں, نقش بندیوں کے پہلے سپہ سالار حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے فرمایا میں تلوار اٹھاؤں گا اور ان کی سرکوبی کے لیے میں ہر حد تک جاؤں گا. سامعین محترم, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر تیار ہو چکا تھا جو اللہ کے رسول نے خود تیار کیا تھا. صحابہ کرام نے مشورہ دیا ہو سکتا ہے کوئی لوگ مدینے پہ جلغار کر دے, ایسی حالت میں اس لشکر کا بھیجنا مناسب نہیں ہے, اس کو روک لیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو لشکر اللہ کے رسول نے تیار کیا ہے, ابو بکر کون ہوتا ہے اسے روکنے والا؟ وہ لشکر جائے گا اگر مجھے خبر ہو جائے اس لشکر کے جانے کے بعد ہم پہ حملہ ہوگا, ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر
दिए जाएंगे, हमारे गोश्त और बोटियों को परिंदे खा जाएंगे। खुदा की कसम है फिर भी ये लश्कर नहीं रुकेगा। अबू बकर उस बात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता जिसका फैसला अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया है। ये लश्कर रूम की तरफ जाता है और फतह और कामयाबी का झंडा लहराते हुए वापस तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिपह सालारी के अंदर मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ लश्कर भेजा और तब तक वापस नहीं आना जब तक वो नापाक बदन इस दुनिया ये दुनिया उसके नापाक बदन से पाक नहीं हो जाती। हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर कामयाब होता है, मुसलमान कज़्ज़ाब नबूवत के झूठे दावेदार का कत्ल किया जाता है और लाखों मुर्तद्दीन को दोबारा इस्लाम की दावत देकर पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाया जाता है। मेरा रब ऐलान कर रहा था, लोगों अगर मुर्तद हो गए तो मोहम्मद के गुलाम जिंदा है। ये तलवार उठाते रहेंगे और दीन की सरबुलंदी के लिए ये जिहाद करते रहेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद दोस्तानी गिरामी लश्कर में सिपह सालारी करते हुए उन लोगों के खिलाफ जंग करते हैं जो अतराफे मदीना के अंदर कबाइल मुर्तद हो चुके थे और उनके स्तर पे जा पहुंचे और जाकर कहा, लोगों अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या गर्दनें कटाओगे या दोबारा मेरे आका नबी पाक की गुलामी में आ जाओगे। फिर से लोगों के सीनों में ईमान की दौलत पैदा की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने फरमाया, हम लश्कर भेजेंगे जिन्होंने ज़कात का इनकार किया है। लोगों ने मशवरा दिया, हुजूर हमें तो यही हुक्म है, जब तक कलमा ना पढ़े तब तक जंग करते रहो। वो कलमा तो पढ़ते हैं, जंग की क्या जरूरत है, अभी तो इंतशार फैला है, जब बाद में अमन आ जाएगा हम उनको ज़कात पे राज़ी कर देंगे। फरमाया, मैं उस शरीयत का कायल नहीं हूं जिसके अंदर कलमा और ज़कात के अंदर फर्क किया जाए। जिस तरह मुसलमान पे कलमा पढ़ना लाजिम है उसी तरह ज़कात देना भी लाजिम है। मैं घोड़े दौड़ाऊंगा, तलवार चलाऊंगा, लश्कर भेजूंगा, अगर कोई कबीला एक तस्मा एक रस्सी भी ज़कात की अदा करता था हम वो रस्सी भी ज़कात के लेके रहेंगे। सहाबा किराम ने देखा जो ज़कात के मुनकिर थे वो ज़कात देने पर आमादा हुए, जो मुर्तद हो चुके थे कुछ कत्ल हो गए और कुछ दोबारा दीन पे वापस आ गए। नबूवत के झूठे दावेदारों के खिलाफ जंग करके उन लोगों को दोबारा मेरे आका नबी करीम की गुलामी पे आने पे मजबूर कर दिया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो बर वक्त फैसला था और बहुत संजीदा कदम था और सहानत और फतानत से भरपूर अमल था कि आपने बावजूद इंतशार के फौरी तौर पे इस्लाम के लिए घोड़े दौड़ाए। और अगर आप ढील दे देते, आप सुस्ती कर देते, दुनिया सुस्त हो जाती, मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद खत्म हो जाता, कोई ज़कात का मुनकिर होता, कोई दीन से बरगश्ता हो जाता। अगर इस्लाम को फिर से एक रोशनी, एक जज्बा, इस्तिकामत और हिम्मत अता की है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अता की है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे मौजू को याद रखना, मैं बस शरीयत की अहमियत की तरफ आ रहा हूँ। इसी शरीयत के गलबे के लिए और इसी शरीयत पर अमल करने और करवाने के लिए ये तमाम की तमाम कुर्बानियां दी गई और इतने बड़े बड़े मार के सर किए गए। दोस्तान गिरामी, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो से हमने तो दास्तान सुनी है, हमारे पास जो खतीब आया है, हमारे पास जो आलिम आया है, हमने उनको हाथ जोड़ के यही कहा है, मुहर्रम के महीने में हुजूर शहादत सुनाना, जो भी आता है वो शहादत नहीं पढ़ता और बातें करके चला जाता है। ऐ हर खतीब और आलिम से मुहर्रम के महीने में शहादत की फरमाइश करने वालों, कभी शहादत का मकसद भी समझे हो, कभी शहादत का फलसफा भी समझे हो। इतनी बड़ी कुर्बानी को सिर्फ किस्से और कहानी बना के और चंद आंसू बहा के खिराजे तासीन पेश करने के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दी गई है। आलम इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी
قربانی پیش کی ہے کربلا میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس خاندان نے سب سے بڑی قربانی دی ہے، ہم نے اس کو قصہ اور داستان بنا لیا اور آنسو بہانے کا ایک بہانہ بنا لیا۔ نہیں دوستو، ایک سبق ہے، ایک سبق ہے، ایک اشارہ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک پیغام ہے۔ آج بھی کربلا کے ریگزاروں سے ہمیں یہی پیغام آ رہا ہے، لوگوں حسین نے جو کچھ کیا ہے مصطفیٰ کی شریعت کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ بد دین، بے دین، بد خصلت، ناپاک، بد مزاج، شرابی، جواری، فحاشی، ارجانی کا دل دادا یزید پلید، میرا امام کا ہاتھ اس لیے مانگتا ہے کہ میری خلافت پہ مہر لگ جائے، اور مدینے میں اس لیے قاصد بھیجتا ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام علی مقام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان تینوں کی بیعت مجھے چاہیے۔ وہ یہ تین بیعت کریں گے تو دنیا خلیفہ مان لے گی، یہ تین بیعت نہیں کریں گے لاکھوں لوگ میرے پیچھے آ جائیں، مجھے خلیفہ پر حق کوئی نہیں مانے گا۔ اور ان تینوں نے انکار کر دیا، اس لیے انکار کیا کہ اگر ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نبی پاک کے دین کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، رسول کی سنت کا قتل عام کیا جائے گا، قرآن کے اصولوں اور قوانین کو توڑ دیا جائے گا، سنت رسول کا جنازہ نکال دیا جائے گا، شرابیں چلیں گی، زنا عام ہوگا، سود کھایا جائے گا، اور ہر طرف فحاشی ارجانی کا بازار گرم ہوگا۔ اب فیصلہ تھا میرے امام کے لیے، جان بچاؤ گے یا اسلام بچاؤ گے؟ کربلا کے ریگزاروں میں اپنے بچے قربان کیے، بھانجے قربان کیے، بھتیجے قربان کیے، جان دینا، گھر لٹانا، کوئی ان سے سیکھ جائے، جان دینا، گھر لٹانا، کوئی ان سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات۔ دیکھ تو سوکھی زبانیں، تشنے گانے اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے، اے حسن یوں بیان کرتا ہے سنی داستان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، استان عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت کٹ گئے، جان دے دی، سب کچھ فدا کر دیا، پرچم اسلام کو بلند رکھا، سر سجدے میں تھا اللہ کے حضور سبحان ربی العالی کہتے ہوئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ فدا کر دیا، سب کچھ فدا کر دیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا، بتا دیا، بتا دیا، سچ فرما دیا۔ اجمیر کے شہنشاہ نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، سر دے دیا یزید کے ناپاک ہاتھ میں، ہاتھ نہیں دیا۔ ہاں ایمان کی بنیاد کلمہ ہے، کلمے کی بنیاد حسین ہے۔ یہ جو کچھ قربانی تھی اس پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ تھوڑا سا زمانہ 100-150 سال اور آگے آ جاتے، دنیا جانتی ہے نام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ کے دور میں وقت کا خلیفہ ابو اسحاق المعتصم معتزلہ کے پنجے میں پھنس گیا، اور وقت کا بہت بڑا قاضی
اسلامیہ سے منحرف ہو گیا، انہوں نے خلیفے کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک نیا عقیدہ گھڑا۔ سب سے پہلا حملہ قرآن پر کیا جا رہا تھا اور اس عقیدے کو پائے ثبات تک پہنچانا چاہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن کو مخلوق کہنے والا فتنہ پیدا ہو گیا، دنیا کیسے مانے گی، لوگ کیسے اقرار کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے ولی کامل حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگوائی جائے، اس فتوے پہ دستخط کرائے جائیں۔ خلیفہ وقت حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیتا ہے اور اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ عقیدہ خلق قرآن کے اوپر آپ دستخط اور مہر ثبت فرمائیں تاکہ اس عقیدے کو پائے ثبات تک پہنچایا جا سکے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں قرآن کو مخلوق نہیں مانتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک کی صفات کی طرح قرآن مقدس بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی صفات یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے، ان کو میں مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ اب دوستان گرامی توجہ، اس نے کہا آپ کو ماننا پڑے گا، فرمایا ماننے کے لیے مناظرہ کیا جائے، اگر جیت گئے تو مان لوں گا، اگر ہار گئے تو نہیں مانوں گا۔ اس نے وقت کے دو بہت بڑے علماء کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا، کہتے ہیں مناظرہ کرو۔ آپ نے فرمایا مناظرہ کرو۔ مناظرہ ہوتا ہے آپ بار بار سوال کرتے ہیں، کوئی کتاب سے یعنی اللہ کے کلام سے مجھے حوالہ دو، رسول کی سنت یعنی حدیث سے مجھے حوالہ دو، وہ حوالہ نہیں دے پاتے، آپ حوالوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اگلے دن پھر حضرت امام احمد بن حنبل کو پیش کیا جاتا ہے دربار میں اور کہا جاتا ہے آپ اس عقیدے کو تسلیم کرنے، فرمایا نہیں کروں گا۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو زنجیروں سے جکڑا جاتا ہے، آپ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے آپ خلق قرآن کے اوپر ہماری تائید کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، میں اس کو مخلوق نہیں مانوں گا۔ اگر میں نے مان لیا ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے عقیدے برباد ہو جائیں گے اور لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، میں قرآن کو مخلوق نہیں مانوں گا۔ انہوں نے کہا ہم کوڑے لگائیں گے، فرمایا کوڑے کھاؤں گا۔ جیل میں کوڑوں کی بھرمار کر دی جاتی ہے، میرا امام کہتا ہے میں قرآن کو مخلوق نہیں مانوں گا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ مہینوں قید رکھنے کے بعد پھر دربار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا حضرت امام احمد بن حنبل کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے امام اب بتاؤ قرآن مانو گے مخلوق یا نہیں مانو گے؟ فرمایا نہیں مانوں گا، اگر بات کرنا چاہتے ہو تو کوئی قرآن سے حوالہ دو، کوئی رسول کریم علیہ السلام کی سنت حدیث سے حوالہ دو، نہیں تو امام احمد بن حنبل اپنے موقف پہ قائم ہے۔ وہ ظالم، وہ جابر خلیفہ وقت حکم دیتا ہے کہ امام کو کوڑے لگائے جائے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے بول، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو جوتے مارے جاتے ہیں، بول، آپ بولتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل کو تلواروں اور نیزوں کی چوبوں سے آپ کے بدن کو زخمی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بول، آپ بولتے ہیں خدا کی قسم اللہ کا کلام ہے، قرآن کلام ہے۔ آپ کو پھر قید کیا جاتا ہے، آپ کو پھر دربار میں لایا جاتا ہے۔ روز ایک بزرگ شخص کو 70 سال کی عمر والی ہستی کو وقت کے سب سے بڑے عالم دین محدث اور فقیہ کو اور ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت بڑے نام کو زنجیروں میں جکڑ کے وہاں لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہماری بات مان لو۔ آپ کہتے ہیں نہیں مانوں گا، میں شریعت کو بدلنے نہیں دوں گا، میں سنت کی دھجیاں نہیں بکھرنے دوں گا، اپنے موقف پر قائم رہوں گا۔ دوستو بار بار کوڑے لگتے ہیں، بار بار کوڑے لگتے ہیں۔ جب خلیفہ تھک ہار گیا اور سمجھا کہ امام احمد بن حنبل اب ہماری بات نہیں ماننے والا اور آپ قریب المرگ ہو چکے ہیں، آپ زخم کھا کھا، تیر و تلوار کھا کھا اور کوڑے
हैं। उसने कहा आज मेरे दरबार में अहमद बिन हंबल की जंजीरों को खोल दिया जाए। आपके हाथ और पांव की जंजीरों को जब खोला गया और वो जंजीरें जमीन पे गिर पड़ी, आप सख्त अलील थे। कितने अलील थे, बड़ी तवज्जो रखना, कितने अलील थे। जब आपकी सदा खत्म हुई उसके बाद खलीफा ने एक हकीम की ड्यूटी लगाई कि इमाम के जख्मों को जो है वो मरहम लगाई जाए। तो वो शख्स कहता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जख्मी देखे हैं, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल से ज्यादा मैंने किसी के बदन पे जख्म नहीं देखे। आपके बदन पे 1000 कोड़ों के दाग तो साफ नजर आ रहे थे। 1000 कोड़ों के दाग जख्म साफ दिखाई देते थे और तीरों तलवार की चोबे जगह जगह से आपके बदन को छलनी कर रखा था। मैंने बहुत मरहम लगाई, लेकिन उन्हीं जख्मों की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। जब आपकी जंजीरों को खोला गया, जंजीरें जमीन पे गिरी पड़ी थी। मेरा इमाम नहीफ था, कमजोर था, जख्मी था। अपने कपकपाते हाथों से उन भारी भरकम जंजीरों को उठा लेते हैं। खलीफा वक्त पूछता है ए अहमद बिन हंबल, बड़ी मुश्किल से निजात पाई है, इन जंजीरों से अब उठाकर क्या करोगे? इमाम ने जवाब दिया ऐ खलीफा वक्त, क़यामत के मैदान में मैं अल्लाह के हुजूर यही जंजीरें उठाकर अपना मुकदमा पेश करूंगा कि मौला करीम तेरे कुरान की वकालत करते करते इन जंजीरों में जकड़े जकड़े तेरे मोहम्मद के गुलाम ने अपनी जिंदगी तमाम कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दोस्तों ये कुर्बानियां क्यों हैं? ये कैदो बंद की सोबतें क्यों हैं? ये जंजीरों में क्यों जकड़ा जा रहा है? ये कोड़ों की बारिशें क्यों की जा रही है? फकत शरीयत को बचाने के लिए, शरीयत की सरबलंदी के लिए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को महफूज रखने के लिए। और यही हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है, तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा जनाजा था उस दौर के अंदर कि जब इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे के अंदर 14 लाख मुसलमान शामिल थे। और दोस्ताने गिरामी, खलीफा वक्त अपने महल पे खड़े होके कह रहा था हम तो लोगों की गर्दनों पे हुकूमत कर रहे हैं। ये था जो जेल में रहकर भी लोगों के दिलों पे हुकूमत कर गया है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा देखकर उसी दिन 30,000 यहूदी और ईसाई कलमा हक पढ़ते हैं। आपका जनाजा देखकर कि जिसके गुलामों के जनाजे की ये शान है, उनके आका का क्या मकाम होगा। और दोस्तान गिरामी, जब बताया गया कि उस फकीर मिल्लत हजरत किबला मुजाहिद इस्लाम ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा मुल्क पाकिस्तान का एक तारीखी जनाजा था, तो लोगों ने कहा जनाजों से क्या होता है? मैंने कहा जनाजों से बहुत कुछ होता है। जब जनाजों में लाखों होते हैं तो पता चलता है ये अहमद बिन हंबल दुनिया की निगाह में कुछ और था, खुदा की बारगाह में कुछ और था। जब लियाकत पाक का जनाजा देखा जाता है तो लोगों को पता चलता है कि जेल की सलाखों में सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने वाले का मकाम क्या था। और जब ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा देखा जाता है तो पता चलता है लोगों मोहम्मद के गुलामों का ये मकाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ताना आलिया सिवाग शरीफ, अस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। आगे सुनो दोस्तों, हम थोड़ा सा और 500-700 साल इससे भी आगे चले जाते हैं। जब इस्लाम को 1000 साल पूरा हुआ, अकबर बादशाह के दरबारियों में बैठे हुए दरबारी मुल्लाओं ने, ये दरबारी मुल्ले हर दौर में इस्लाम को बर्बाद करने का इनका हाथ होता है। ये बिकाऊ माल जो हुकूमत पे बिक जाते हैं, ये बिकाऊ माल जो एजेंसी
कुर्सियों पे बिक जाते हैं। ये बिकाऊ माल जो कनाडा और बर्तानिया के डॉलर और पाउंड्स पे बिक जाते हैं, जो अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर अपने ईमानों का सौदा कर देते हैं, ये हर दौर में रहे हैं, हर दौर में रहे हैं। लेकिन हर दौर में रब्बुल जलाल ने मेरे आका नबी पाक की उम्मत में वो मुजाहिद भी पैदा किए हैं जिन्हें जेल की सलाखें दिखाई जाती हैं, जिनको कोड़े लगाए जाते हैं और जिनको सरे सर सुबह शाम मलामत की जाती है। उनका जवाब यही होता है, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन नामूस से रिसालत पे पहरा देते रहेंगे। जो दरबारी मुल्ला थे वो मिल गए हिंदुओं के साथ, मजूसियों के साथ, और कहा कि हुजूर नऊज़ बिल्लाह 1000 साल के लिए इस्लाम था, अब 1000 साल पूरा हुआ, अब नए दीन की जरूरत है। एक नया दीन खड़ा है। क्योंकि मैंने 1 घंटे में रहते हुए अपनी सारी बातें पूरी करनी है, तो मेरे ख्याल में मैं 40 मिनट से आगे जा चुका हूँ। वक्त मेरे पास थोड़ा है, इसलिए मैं बात को जरा क्लोज करूँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा। एक नए दीन की बुनियाद पड़ गई। अब उस दीन के सबूत के लिए भी किसी वक्त के जय्यद आलिम की मोहर की जरूरत है। अकबर मर गया, उसका बेटा जहांगीर तख्त नशीब हुआ। उस वक्त अल्लाह पाक ने इस उम्मत की फलाह और इस उम्मत की बका के लिए हजरत सैयदना मुजद्दिद फ़िसानी अश-शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुजद्दिदियत का ताज अता फरमाया। वक्त का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े शेखुल इस्लाम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीर हैं। आपका तस्लीम करना जरूरी है, वरना दीन अकबरी को कोई नहीं मानेगा। हजरत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह को जहांगीरी दरबार में बार बार बुलाकर मजबूर किया जाता है जहांगीर को सजदा किया जाए। फरमाया हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम खैर के सामने गर्दन नहीं झुका सकते। जो जहांगीर और अकबर बादशाह के मजहब के अंदर दोस्तों गाय की पूजा भी थी, आग की पूजा भी थी, ईसाइयों को भी इज्जत थी, यहूदियों को भी इज्जत थी। सारे मजहब मिलजुल के जो है वो मस्जिद में आएंगे, हम मंदिर में जाएंगे। आज भी कुछ लोग कहते हैं ना, ईसाई यहूदी हमारे घर में मस्जिद में आ जाए, हमारे इबादत गाहें खुली हैं। इसी तरह कोई दीन अकबरी बना था कि तुम इधर आओगे हम उधर आएंगे, यही सिलसिला था। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने फरमाया नहीं, मेरी गर्दन तुम्हारे सामने नहीं झुकेगी। उसने एक खिड़की बनवाई और कहा इससे गुजारो, जब मुजद्दिद गुजरेंगे सर झुका के गुजरेंगे, मैं कहूंगा मेरा सजदा हो गया। जब हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी को गुजारा गया, आपने सर गुजारने की बजाय पहले अपने पांव को दाखिल किया, फिर सीना बाहर निकाला और यूं गर्दन अकड़ाते हुए उसके दरबार में आते हैं। उसने कहा मैं जो भी हरबा करता हूँ नाकाम हो जाता है। फरमाया तेरे मुशीर तेरे वजीर हैं और मुझे मदीने वाले खुद मशवरा अता फरमाया करते हैं। उसने 4 बंदों की ड्यूटी लगाई, मुजद्दिद आज़म की गर्दन को पकड़ा गया और पकड़ के झुकने में मजबूर किया गया। आपकी गर्दन अकड़ी है, आपके हल्क से खून बहने लगा, आपकी आंखें उबलने को आ गई, लेकिन मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने जहांगीर के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकने दिया। आपको कैद और बंद की सोबतों में डाला गया, आप कैद में रहे, आप जेल की काल कोठरी में रहे, आपको कोड़ों की मार लगाई गई। इस तरह आपने मुशक्कतों से अपनी जिंदगी को बसर किया, लेकिन आखिरी दम तक आपका यही ऐलान था
کا یہی اعلان تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر دین ہے تو فقط محمد کا اسلام ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اسلامی طور طریقوں کو بدلا نہیں جائے گا۔ یہ حضرت شیخ مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاریاں ہیں اور آپ کی قربانیاں ہیں۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا وہی جہانگیر جو آپ کی گردن کو جھکانا چاہتا تھا، اس کے ہونٹ تھے، اس کی گردن جھکی تھی، اور حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھوں کو بوسے دیے جا رہے تھے۔ اور یہی شیخ مجدد کی محنت تھی، توجہ رکھنا، شیخ مجدد کی محنت تھی۔ اکبر کا دین نیا ہے، اس کے بیٹے کا دین نیا ہے، لیکن اسی نسل میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے شہزادے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تربیت والد گرامی نے عطا کی تھی، اس تربیت پر رہتے ہوئے دین کی ترویج و اشاعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ آپ قائم رکھتے ہیں۔ اور ادھر اسی بادشاہ کی نسل میں ایک بادشاہ اورنگزیب آتا ہے، اور یہ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ اس کی اتنی اعلیٰ تربیت کرتے ہیں کہ وقت کے تمام ہندوستان کے علماء کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے علماء حق، یہ جن علماء حق کو جمع کیا گیا تھا، یہ بھی حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مشاورت سے کہ کس کو بلایا جائے اور کس کو نہ بلایا جائے، ان سب کو بلانے کے بعد ان کے سامنے جمع کرنے کا مقصد پیش کیا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور کے اندر دین کو بگاڑ دیا گیا، اور پھر آگے جہانگیر کے دور کے اندر بھی دین کو بگاڑ دیا گیا، حتیٰ کہ دین کا چہرہ اب یہاں پر ہندوستان کی دھرتی میں مسخ ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، ہر کوئی ہندو رسم و رواج میں کھو چکا ہے، کوئی یہودیوں کے طور طریقے اپنا چکا ہے۔ لہذا اے علماء ملت اسلامیہ، ہندوستان کے علماء تم مل بیٹھو اور ایک فتاوی تحریر کرو جس کے اندر حق حق ہو اور باطل باطل کر کے دکھایا جائے، جس کے اندر قرآن و حدیث کی بالادستی ہو، جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق فتاوی جات قائم کیے جائیں، ابواب باندھے جائیں، تاکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے دین پھر سے زندہ ہو جائے۔ تمام ملت کے علماء مل بیٹھتے ہیں اور فتاوی عالمگیری کی تحریر کی جاتی ہے، وہاں پہ رقم کیا جاتا ہے، اور فتاوی عالمگیری وہ عظیم کتاب ہے جو آج تک رسول کی امت کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، آج تک رسول کی امت اس سے ہدایت پا رہی ہے، جس کے باپ دادا نے دین کو بگاڑا تھا، اسی کی اولاد نے فتاوی عالمگیری کی صورت میں دین کو پھر سے سنوارا ہے۔ یہ فیض کس کا ہے؟ یہ دین کے ان مجاہدوں کا ہے جن کے لیے میرا رب اعلان کر رہا ہے، لوگوں تم جب جب پھرتے رہو گے، نبی کے غلام تب تب جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب انگریز نے مکمل طور پہ ہندوستان پہ تسلط قائم کر دیا اور مسلمانوں کے رسم و رواج میں یہود و نصارہ کا رنگ غالب آنے لگا، اور انگریز مکمل طور پہ اسلام کو مسلنے لگے، 1857 میں حضرت فضل حق خیر آبادی نے دلی کی سرزمین پہ بیٹھ کے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا۔ تحریک آزادی ہند کا آغاز یہ 1857 سے ہوا تھا، اور اس تحریک کا انجام ہم 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان کی صورت میں دیکھا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، مسلمان کمر بستہ ہو گئے، سب بستہ ہو گئے، ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جب آپ عدالت میں پہنچتے ہیں، توجہ پوری رکھنا، جب آپ عدالت میں پہنچتے ہیں، عدالت کے اندر جو گواہ ہے وہ گواہ آپ کے لیے رحم دل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ فضل حق خیر آبادی نہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ تو کوئی اور فضل حق خیر آبادی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی رہائی قریب تھی، آپ کی رہائی کا پروانہ آپ کو ملنے والا تھا۔ جب آپ کا بیان لیا گیا، آپ نے فرمایا گواہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں ہی فضل حق خیر آبادی
کا فتویٰ دیا ہے۔ اے انگریز، اے گورے جج جو سزا لگاتا ہے لگا لے، میں اقرار کرتا رہوں گا کہ جہاد واجب ہو چکا ہے مسلمانوں پہ۔ انگریز کے خلاف آپ کو کالے پانی بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں پہ 1857 سے لے کر 1861 تک آپ قید میں رہتے ہیں۔ ادھر آزادی کا پروانہ ملتا ہے، آپ کے شہزادے حضرت شمس الحق وہ آزادی کا پروانہ لے کر ادھر کالے پانی کی دھرتی پہ پہنچتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عوام کا جمع غفیر نظر آتا ہے، لاکھوں لوگ جنازہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتایا جاتا ہے آزادی ہند کی تحریک کا اولین مجاہد حضرت فضل حق خیر آبادی کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ قید میں رہنا، جیل کی کال کوٹھڑیوں میں رہنا، یہ کوڑے سہنا، یہ جانیں قربان کر دینا، اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دینا، عیش و عشرت کو چھوڑ کے تکالیف کو سینے سے لگا لینا، یہ مجاہدین کا کردار رہا ہے۔ ہر دور کے اندر رب ذوالجلال نے دین کی رکھوالی پہ کرنے والے اور مصطفیٰ کریم کی سنت اور ناموس پہ پہرا دینے والے یہ لوگ پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے۔ یحبونہم ویحبہ، اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں یحبہم ویحبونہ، یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کا پیارا ہے۔ اور سامعین محترم، دنیا جانتی ہے جب ہندوستان کی دھرتی پہ ادھر میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملے کیے جا رہے تھے، ادھر صحابہ کرام کی شان میں بکا جا رہا تھا، ادھر ختم نبوت کے خلاف فتوے دیے جا رہے تھے، اور ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملے کیے جا رہے تھے۔ اس دور میں بھی ضرورت تھی ایک مرد کلندر تھی، ایک مرد مجاہد کی۔ ہاں، ہندوستان کی دھرتی پہ 14ویں صدی کا مجدد بن کے آیا ہے جسے دنیا امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے اسلام کے عقائد کا تحفظ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ پہرے دیے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کا راستہ دکھایا ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں اور جناب والا مشرکوں کے انداز و اطوار رسم و رواج سرایت کر چکے تھے، ان کو اسلام سے نکال پھینکا ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھایا ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن نے آپ کے خلاف بہت شورش سے پما ہوئی، بہت آپ کے خلاف جناب والا پروپگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف بہت زیادہ بغاوتیں ہوئی، آپ کے خلاف گالی گلوچ کا ایک طوفان پما کیا گیا، لیکن آپ کا ایک ہی جواب تھا، لوگ مجھے گالیاں دیتے رہے، لوگ میری جان لے لیں، لیکن میں عزت رسول پہ پہرے دیتا رہوں گا۔ اور دوستان گرامی، یہ ایک سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا، یہ ایک سلسلہ ہے مجاہدین اسلام کا جو اسلام کے پہرے دار ہیں، یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور پرچم اسلام کو لہراتے رہیں گے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہمیں پیر سواد لجپال کی دھرتی پہ نظر آتی ہے کہ جب ہندوؤں کا راج ہے اور جب سکھوں کا راج ہے اور جب دین کا نام لینا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی دعوت دینے والے کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے سباق شریف کی دھرتی پہ وہ جوان اور مرد قلندر پیدا کیا جس نے کہا تم زبانوں پہ تالے لگا دو گے، تم تبلیغ دین پہ پابندیاں لگا دو گے، تم علماء پہ پابندیاں لگا دو گے، تو اللہ پاک امت محمدی میں وہ جوان پیدا کرے گا جو بولے گا نہیں، جو خطاب نہیں کرے گا، جو جلسے نہیں کرے گا، جدھر سے گزرتے جائیں گے دیکھنے والوں کے سینے روشن ہوتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ سیواگ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف۔ صرف اپنے دیدار سے
اپنے جلوے سے، اپنے اعلیٰ کردار سے، حب الہی اور حب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں دلوں کو روشن کیا ہے۔ پیر سراغ لجپال نے جہاں اندھیرے تھے، جہاں ظلمتیں تھیں، جہاں شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، جو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، پیر سراغ کے ایک جلوے نے سورج سے بھی زیادہ روشن کر دیے۔ اسی در کا فیض، اسی در کا جذبہ حضور قبلہ اعلیٰ حضرت خواجہ محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ مجاہدانہ زندگی ہے، مجاہدانہ۔ جب حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ کو کہا گیا کہ لاہور میں کیوں جاتے ہو، پیر فقیر تو آستانوں کے لیے ہوتے ہیں، گدی نشین ہوتے ہیں، آپ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ مناظرے کرنا، بادشاہی مسجد میں مرزا کے سامنے بیٹھنا، آپ کیوں جا رہے ہو، آپ تو فقیر ہو۔ فرمایا میں ایسی بے غیرت فقیری نہیں کر سکتا کہ عزت رسول پہ حملے ہوتے رہے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ وہی جذبہ، وہی درد یہاں نظر آتا ہے۔ حضرت خواجہ عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی مجاہدانہ گزاری ہے، سنت رسول کا پرچار کرتے رہے ہیں، اور جہاں جہاں دین کی ضرورت پڑی ہے، حتیٰ کہ اگر تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان کی تاریخ رقم کی جائے گی تو تحریک پاکستان کی سب سے پہلی صف میں حضرت خواجہ عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ اگر تحریک ختم نبوت کی بات آئے گی تو تحریک ختم نبوت میں ہر اولی کردار نظر آتا ہے حضرت خواجہ عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لوگوں، عزت رسول کی بات ہو یا سنت رسول کی بات ہو، ہاں ہاں اللہ رب العالمین کے دین کی بات ہو یا پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات ہو، ہر دور میں اس آستانے سے پرچم لہراتے رہے ہیں۔ ہر دور میں آستانہ عالیہ بارو شریف کا کردار سب پر واضح ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے کہ صرف اس آستانے پہ حجرہ نشینی نہیں کی جاتی، جب وقت آتا ہے یہ خانقاہوں سے نکل کے رسم شبیری بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ علیہ آپ یہی فرماتے تھے کہ آپ اپنے صاحبزادگان کو یہی فرماتے تھے، بابو تسا شریعت تے مینو رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ رہ شریعت سنت، قرآن اور سنت، بس یہی تقاضا ہے اس آستانہ عالیہ کا۔ اور سنیو یا رسول اللہ کہنے والوں، چراغ لے کے ڈھونڈو گے نہیں ملے گا، خواجہ فقیر محمد بارو جیسا نہیں ملے گا۔ وہ مرد مجاہد، وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا چوکیدار بن کے نوکری کرنے والا مرد مجاہد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ناموس پہ پہرا دینے والا، جس نے اپنی پوری زندگی سنت اور ناموس مصطفیٰ کے لیے وقف کر دی۔ ڈھونڈو گے نہیں ملا، ایسے ولی بار بار ماں کی گود میں نہیں آیا کرتے۔ وہ ایک تھے، اپنی مثال آپ، ان کی مثال نہیں ملتی، ان کی مثال نہیں ملتی۔ دوستو، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی بات ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے جو جوان آواز اٹھاتا ہے
اسے حضور خواجہ فقیر محمد باروی کہا۔ کسی مقام پہ صحابہ کرام کے خلاف زبان استعمال ہو، ان ناپاک زبانوں کو بند کرنے کے لیے جو سب سے پہلے علم اٹھاتا ہے اسے دنیا حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد باروی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے آقا رسول کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے لیے اگر ناپاک اور گندی زبان استعمال ہوتی ہے، سب سے پہلے جس شخص نے عملی طور پہ ان ناپاک زبانوں کو بند کیا، دنیا قیامت تک اس خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں بھلا سکتی، نہیں بھلا سکتی۔ لوگوں، ملک پاکستان میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر حضرت خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے چرچے نہیں ہیں؟ آپ کی خدمت دین اور آپ کے جذبہ دینی کو خراج تحسین پیش نہیں کیا جا رہا۔ اگر عزت رسول، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کی بات آئے تو جگہ جگہ لاکھوں کی تعداد میں مریدین کو جمع کر کے کانفرنسز کا انعقاد کرنا، یہ چہرہ حضرت خواجہ فقیر محمد الباروی کے سر ہے۔ ہاں ہاں، اگر ختم نبوت کی بات آئے تو چوکادم کی دھرتی پہ لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے ختم نبوت پہ پہرا دینا، یہ حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی کا درہ امتیاز ہے۔ اور اگر دین کی بات آئے، نشر و اشاعت کی بات آئے، مجھے بتاؤ، اتنے ضلعوں سے آئے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کون سا ضلع ہے جہاں پہ خواجہ فقیر محمد باروی نے دین کا درس قائم نہیں کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استان عالیہ پیر سواگ شریف، استان عالیہ پیر بارو شریف۔ حاضرین محترم، توجہ رکھو، میں بات ختم کرنے والا تھا، تمہاری جان چھوڑ والا، لیکن باروی صاحب نے اور کام اگو تے بتا کر جیل میں اٹھی کھلونا تو مطلب ختم ہے، لیکن انہوں فرما رہے تھے تے بتا چھوڑے تھا تو ساں پھیڑے نہ پوائے بھئی چمبڑ گیا گلنا کام دیاں، پتہ نہیں بات کوئی سنے اس نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ یہ جگہ جگہ مدارس دینیہ کا قیام، یہ جگہ جگہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے چرچے۔ لوگوں، ایک بات بتانے لگوں، گل بھار دیئے مسائل چاہنے کہ پیر مدرسے کیوں نہیں بنائے؟ زندہ حالانکہ مجید یہ ایسا ہی ہے شریف مدرسہ بانوے سی نا، یہ شے آسی مدرسے چوئے سی، مدرسہ ہو سی نہیں، یہ سے آسی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا جہاد ہوتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ حضور خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی سبق دیا، لوگوں، میرے مریدوں، اپنے جیب نہیں بھرنے بلکہ اپنے جیبوں کی کمائی رسول کریم علیہ السلام کے دین پہ قربان کرنی ہے۔ 100 سے زائد مدارس کا قیام، وہاں سے ہزاروں علماء کرام کی فراغت، ہزاروں حفاظ کی فراغت اور لاکھوں نہیں کروڑوں کے اخراجات، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جذبہ اور یہ دریا دل اللہ رب العالمین نے اس آستانہ عالیہ کو عطا فرمایا ہے۔ لوگوں، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، میں اسی موضوع کو اب اور آگے بڑھاؤں گا کیونکہ وقت میرے پاس مزید ہے۔ ذرا توجہ بھی کرنا اور بلند آواز سے سبحان اللہ بولنا، بلند آواز سے توجہ رکھنا دوستو، ذرا اونچا بولیے گا سبحان اللہ۔ حضور حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے زندگی بھر جو
کچھ کیا ہے، آپ کی ساری محنتیں، آپ کی ساری کاوشیں، آپ کی ساری تگودو، سب کا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے رب کا اعلان ہے، لوگوں جب جب دین سے پھرتے رہو گے تب تک نبی کی امت میں دین کے مجاہد پیدا ہوتے رہیں گے، اسلام کے لیے پرچم اسلام بلند کرنے والے اس دنیا میں جنم لیتے رہیں گے۔ اب توجہ کرنا، میں نے علماء کے بیٹے بڑے بڑے فوجی افسر بنتے دیکھے، میں نے فقیروں کے بیٹے بڑے بڑے ڈاکٹر بنتے دیکھے۔ یہ وہ فقیر ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سب صاحب زادوں کو دین کا عالم بنایا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ اگلی بات، پیر صاحب کا سایہ جب آستانے سے اٹھ جاتا ہے تو پیچھے ایک مسئلہ قائم ہوتا ہے۔ جو سجادہ نشین، جو بدی نشین ہے، اس کی تربیت نہیں، اس کے اندر اتنی ہمت، فقط اتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی، یا اگر سب کچھ ہوتا ہے تو وہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ تربیت نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے مشن ڈگمگا جاتا ہے، اس فیض کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، جد و جہد رک جایا کرتی ہے۔ اے آستانہ عالیہ بارو شریف کے اس عظیم الشان مزار میں تشریف رکھنے والے اس امت کے محسن حضرت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی، میں سلام نیاز پیش کروں گا، میں خراج تحسین پیش کروں گا، میں بار 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 آپ کے قدم بوسی کروں گا۔ آپ نے رسول کی امت پہ احسان کیا ہے، اپنے جانے کے بعد اپنا سجادہ نشین حضور پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ محمد حسن الحسنی الباروی کی صورت میں وہ نمائندہ اور وہ سجادہ نشین دیا ہے کہ دیکھتے ہیں عطائیں بھی وہی نظر آتی ہیں، مشن بھی وہی نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کیا بات۔ دوستو، اس مشن کو قبلہ صاحبزادہ والا شان نے اور آگے بڑھایا ہے۔ ان سب صاحبزادگان نے مل کے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور یہ قدم بقدم آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اور دوستو، قالینوں پہ بیٹھ کے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ہاتھ چوموا لینا اور جیبوں سے نوٹوں سے جیب بھر لینا، یہ بہت آسان ہے اور بڑے مزے کا کام ہے، لیکن گرمی کی شدت ہو، باقی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ چہلم ہو، اور چہلم کے بعد علماء اہل سنت چل پڑے کہ ہم اسمبلی ہال کے سامنے جا کر اپنی قراردادیں پیش کریں گے۔ بہت پلٹے، بڑے بڑے پلٹے، لیکن حال یہ تھا کہ علماء کرام سواریوں پہ اور کنٹینروں پہ جا رہے تھے۔ حضرت خواجہ محمد حسن الباروی باوجود ہارٹ پیشنٹ ہونے کے، دل کے مریض ہونے کے، آپ پیدل سفر کر رہے تھے۔ صاحبزادگان تمام بھائیوں کے ساتھ دھرنے میں گئے، آپ کے بھائیوں نے گرفتاریاں بھی دی، وہاں پر شیلنگ کے اندر بھی موجود رہے، آنسو گیس جاری رہی، پیر صاحب موجود رہے۔ میں برملا کہوں گا، دھرنے میں جانے والا ہر شخص پہلے لوٹا ہے، بارو شریف کا خانوادہ بعد میں لوٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف،
آستانہ علیہ پیر بارو شریف. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اور قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث اللہ رب العالمین ان دونوں کو عمر دراز عطا فرمائے. انہوں نے جب ملک پاکستان کے علماء اور آستانوں سے رابطہ کیا تو یاد رکھو سب سے پہلے لبیک کی آواز بھی پیر بارو شریف نے دی ہے, اور سب سے زیادہ قدم سے قدم ملا کر اگر کوئی چلا ہے تو پیر بارو شریف کے آستانے کے صاحبزادگان چلے. بے شک اونچا بولے یہ درد ہے, یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ جہاد ہے. دوستو جو اس آستانے پہ آج تک جگمگا رہا ہے اور اس آستانے سے آج تک وہ فیض جاری اور ساری ہے, آج تک جہاں پر شریعت اور سنت کی بالا دستی ہے اور قبلہ خواجہ صاحب خواجہ محمد حسن صاحب, توجہ رکھنا دوستو, توجہ رکھنا, بڑے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئی, تالے لگ گئے کہ ممتاز قادری کے حق میں نہیں بولا جائے گا, لیکن اس آستانہ عالیہ نے یہ اعلان کیا ہے جب تک دم میں دم ہے ممتاز قادری کو ہم غازی اسلام کہتے رہیں گے, شہید ملت کہتے رہیں گے. اور آج نہیں, اگر کل بھی کوئی ممتاز قادری کا کردار ادا کرے گا, آج بھی آستانہ عالیہ بارو شریف غازی کے ساتھ ہے, کل بھی آستانہ عالیہ بارو شریف غازی کے ساتھ ہوگا. اور جو میرے غازی نے کیا ہے سبحان اللہ, وہ بھی تو ایک ڈیوٹی ہے نا جی, کہ جب تم پھر جاؤ گے تو غازی آئیں گے, تلوار اٹھائیں گے, خدا کے پیارے ہوں گے, خدا ان کا پیارا ہوگا, وہ آئیں گے. اور جب اس کو ناز تھا کہ میں گورنر, میرے پاس اتنے باڈی گارڈ, اتنے گن مین, اتنا بڑا عہدہ, میرے تو بدن کو ہاتھ بھی کوئی نہیں لگا سکتا, کون پہنچے گا مجھ تک, کون پہنچے گا. لیکن دوستو ڈیوٹی لگی, ڈیوٹی. غازی صاحب تو کہتے ہیں کہ جب میں نے گن سیدھی کی تو میں ایک لمحے کے لیے رک گیا اور میں سوچنے لگا کہ جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں. میں ایک لمحے کے لیے رکا تھا کہ اچانک نظروں کے پردے ہٹ گئے, مجھے اللہ کے ولیوں کی قطار نظر آ رہی تھی جو کہہ رہے تھے غازی یہی وقت ہے, جنت کا سودا کر لے, خنزیر کو مار ڈال, اور گولیوں کی پھوچاڑ کر کے اس خنزیر کو کتے کی موت مار کے غازی نے عالم اسلام کے اندر یہ چرچا کیا اور یہود و نصارہ کو پیغام دیا, بدلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 لبیک. اور دوستو اب میں ساری باتوں کو سمیٹ کے ہم نے لطف لیا مجاہدین اسلام کا کردار سنا. سبحان اللہ. تقریر میری ہوئی 1 گھنٹہ اور تقریباً 30 منٹ مجھے ہو چکے. اب جو آخری میرے یہ 15-20 منٹ ہیں
سبحان اللہ یہ اس 1.5 گھنٹے سے زیادہ ضروری ہے۔ زندہ باد۔ مجھے بہت زیادہ توجہ چاہیے، بہت زیادہ۔ انہوں نے کیا، بہت اعلیٰ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم پھر گئے تمہیں ایک قوم لاؤں گا، وہ قوم مجاہدین کی قوم ہوگی، وہ دین کے لیے کٹ رہے ہیں، وہ دین کا درد رکھنے والے لوگ، وہ سنت اور قرآن سے ذرا برابر نہیں پھریں گے۔ ہم نے اپنے آپ کی طرف دیکھنا ہے، ہم پھرنے والوں میں ہیں یا جہاد کرنے والوں؟ دین سے ایک قوم منہ موڑنے والی ہے اور ایک قوم دین کے لیے کٹ مرنے والی ہے۔ ہم دین کے لیے کٹنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، دین کو دل دماغ میں رکھنے والے ہیں، یا ہم دین سے پھرنے والے ہیں؟ ایک ہوتا ہے دل سے دین سے پھر جانا، انکار کر دینا، یہ ارتداد ہے، یہ مرتد ہے، یہ خارج از اسلام۔ ایک ہوتا ہے دین کے اصولوں، قوانین، قرآن کے حکم اور سنت رسول سے کمر کر دینا، گنڈ کر دینا، منہ پھیر لینا۔ ہمارا شمار ان میں نہیں ہوتا جنہوں نے دین کو دل سے نکال دیا اور پھر گئے، مرتد ہو گئے، لیکن ہمارا شمار کہیں ان میں تو نہیں ہو رہا جنہوں نے قرآن کے اصول چھوڑ دیے، جنہوں نے حدیث کو نظر انداز کر دیا، جنہوں نے سنت رسول سے اپنے دل و دماغ کو چرا لیا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنا اپنے شعار زندگی بنا لیا ہے۔ دو گروہ ہیں، ایک پھر جانے والے، ایک دین کی رکھوالی کرنے والے۔ ہاں حضرت مجدد الفسانی نے دین کی رکھوالی کی ہے، حضرت فضل حق خیر آبادی نے دین کی رکھوالی کی ہے، حضرت امام احمد رضا خان نے دین کی رکھوالی کی ہے، حضرت پیر سماغ لجپال نے دین کی نگہبانی کی ہے، حضرت پیر بارو شریف نے دین کی رکھوالی اور خدمت کی ہے، سنت رسول پہ پہرے دیے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آقا نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اولیاء کرام سے محبتوں کے دعوے اور بڑے بڑے نعرے لگانے والوں، مجھے بتاؤ ہم دین کی رکھوالی کرنے والے ہیں یا دین سے دوری اختیار کرنے والے ہیں؟ ہاں، اگر تو 5 وقت کا پکا نمازی ہے تجھے مبارک ہو، تو نے دین کو اپنا رکھا ہے۔ اگر رمضان کے روزے باقاعدگی سے رکھتا ہے تجھے مبارک ہو، تو دین مدین پہ عمل کرنے والا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اگر حج فرض ہے اور ادا کرنے والا ہے، اگر تیرے چہرے پہ نبی پاک کی سنت جگمگا رہی ہے، یہ پیارے بال مسکرا رہے ہیں، اگر آج تیرے دل میں والدین کا ادب احترام موجود ہے، اگر تو شراب سے دور ہے، اگر تو چوری سے دور ہے، اگر تو سود سے دور ہے، اگر تو نشے سے دور ہے، اگر تو گالی گلوچ سے دور ہے، اگر تو وعدہ خلافی سے دور ہے، اگر تو ملاوٹ سے دور ہے، اگر تو رشوت سے دور ہے، تجھے مبارک ہو، تیرے اندر دین ہے، تیرے اندر درد ہے، تیرے اندر درد دل ہے، تیرے اندر دین کی محبت ہے۔ لیکن میرے وہ مسلمان کہلانے والے بھائی، میرے وہ دوست جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو پیری مریدی کی بات کرتے ہیں، جو آستانوں پہ آتے اور جاتے ہیں، لیکن عشاء نہیں ہے، فجر نہیں ہے، ظہر نہیں ہے، مغرب نہیں ہے، عصر نہیں ہے، کیسا مسلمان ہے جو نماز بھی نہ پڑھ سکا؟ بتاؤ وہ کیسا مسلمان ہے جو شرابیں پی رہا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو سود کا کاروبار کر رہا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو جوا بازیاں کر رہا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جو ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جس کے گھر میں ڈھول باجے بج رہے ہیں؟ وہ کیسا مسلمان ہے جس کے گھر میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ فحاشی اور عرشانی کا بازار گرم نظر آ رہا ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے جس نے بیٹے کو سکول کالج تو پڑھایا لیکن آقا کا قرآن نہیں پڑھایا، جس نے اپنے بیٹے کو دنیا کی ڈگریاں تو دلوا دی لیکن نبی پاک کا دین نہیں سکھایا، سنت مبارکہ کا درد اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا نہیں کیے؟ ارے بتاؤ وہ کیسے مسلمان ہیں جن کی مائیں اور بہنیں ننگے سر بے پردہ بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جن کی شادی بیاہ کی محفلوں میں ڈھول باجے اور کنجریوں کے ڈانس نظر آتے ہیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے سنت کو چھوڑا ہے، قرآن سے منہ موڑا
اور مسلمانی کے دعوے بھی. آؤ اگر چاہتے ہو ہم اس جماعت میں آ جائیں جو دین کی مجاہد ہے, جن سے اللہ پیار کرتا ہے, اللہ ان سے پیار کرتا ہے, وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو آؤ, آج بھی وقت ہے اس آستانے کا. یہی پیغام ہے, یہی پیغام ہے, یہی پیغام ہے. تم کاروں سے پیر کو خوش نہیں کر سکتے, بڑی کوٹھیوں سے اپنے شیخ کو خوش نہیں کر سکتے. اگر شیخ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کی شریعت کے پیکر بن جاؤ. عالیہ پیر بارو شریف. قرآن کی سب سے بڑی دعوت نماز ہے. سب سے بڑی دعوت نماز. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعوت نماز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو پہلا حکم بچہ نماز قضا نہیں کرنی. شیخ کی پہلی دعوت بھی نماز. جو نمازی ہے وہ خدا کی بندگی میں سچا ہے, نبی کی غلامی میں سچا ہے, اپنے پیر کی مریدی میں بے نماز. کیا بات, خدا کے خوف سے ڈر. نہ تو اللہ کی بندگی میں سچا ہے, نہ تو مصطفیٰ کریم کی امتی ہونے میں سچا ہے, نہ تو اپنے شیخ کے مرید ہونے میں سچا ہے. قبر قبر منہ کھولے تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ سانسیں اتنی جا چکی ہے, تیرے کفن بازار میں آ چکے ہیں. جنازہ پڑا جانے والا ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. وہ دن مت بھول جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور قیامت کی تماشت اور گرمی میں سورج کی تپش میں تجھے کھڑا کر دیا جائے گا اور پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. بتا کیا جواب دے گا؟ خدا کا رزق کھا کر نافرمانیاں کرنے والوں, اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, خدا کی دی ہوئی زندگی کو خدا رسول کے فرامین کے خلاف بسر کرنے والوں, کیا جواب دو گے؟ شرم سے چہرے جھک جائیں گے, آنکھیں بند ہو جائیں گی, دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی, سورج جلائے گا, زمین تڑپائے گی. بے نماز تجھے منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ کی وادیوں میں ڈال دیا جائے گا. آؤ, اگر آستانے پہ آنے کا سبق لینا چاہتے ہو, یہاں کے در کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہو, نماز پہلی شرط ہے, پہلی شرط ہے, پہلی شرط ہے. پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے, اونچا بولو. پڑھنی چاہیے. پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ پڑھو گے جو پڑھے گا ذرا بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ, ذرا اونچا بولو. انشاءاللہ. اب مائک کے بغیر یہ نہیں بولیں گے, آپ بولیں گے پڑھیں گے. تو پھر بولو 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 کہ مر جائیں گے, مر جائیں گے, مر جائیں گے, آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے. آج تک یہی درد, یہی خیر اور یہی طرف اس آستانے کی جاری ہے. لوگوں, پیر صاحب کے فرمان سے عمل کر بابو تو شریعت کے مینو رجاؤ, اللہ تعالیٰ رجائے, شریعت کے پیروکار بن. اسی شریعت کے لیے ان بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے جیل کاٹی سے, کوڑے سہے, اور ہم گھر میں رہ کے نماز نہیں پڑھی. ہم بیٹے کی شادی پہ رنڈیاں اور گجریاں نچوائیں, ہم جوا کھیلیں, ہم شرابیں پئیں, ہمارے گھر میں پردہ نہ ہو, ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن چلے, ہمارے گھر میں ننگے گھاس ہو, ہمارے موبائلوں میں گند بھرا ہوا ہو. اس شریعت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں تم نے سب کو بھلا دیا. وہ جیل کی کوٹھڑیاں, وہ کوڑوں کی مار, اور دوستو وہ جیل میں
تڑپ تڑپ کے جانے دے دینا، یہ سب کچھ اسی شریعت کے لیے ہے۔ آؤ، ایک گروہ ہے شریعت کے لیے کٹنے والا، ایک گروہ ہے شریعت سے منہ موڑنے والا۔ منہ موڑنے والوں میں مت بنو، بلکہ شریعت کے لیے قربانی دینے والوں میں آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین جو سنا سمجھا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔